اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب عافیت میں ہوں گے اور سب معاملات آپ لوگوں کے اچھے چل رہے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہماری ایک کلاس ہوئی، ایک نہیں ہو سکی، سبب انٹرنیٹ تھا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے، ویسے میرا انٹرنیٹ تو چل رہا تھا لیکن زوم ڈاؤن تھا اور زوم میٹنگ نہیں سٹارٹ ہو پا رہی تھی۔ کل میں بہت بزی رہی، کل میں نے بہت سارے کام الحمدللہ کیے۔ میں نے کیا کیے، اللہ کریم نے کروا دیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں رات کو گھر ہی 10:30 بجے پہنچی، تو پاسبل نہیں تھا کہ میں کلاس لیتی۔ ایکچولی کچھ انتظامات کرنے تھے ٹرانسپورٹیشن کے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ تھی ٹو میک a ٹیم فار our ٹرپ آف راجن پور۔ تو اس طرح کے کام تھے اور وہ میرا اپنے ہی جانے سے ہونے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ سارے کام ہوئے، ابھی کام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ hats off to the to my team for my class، جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ منڈے سے آنورڈ جو میری فزیکل کلاس ہے، آپ سب نے بھی بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ گیلا نے وہ پہلا قطرہ بن کر قدم اٹھایا اور بہت کام کیا۔ عائشہ عمران نے بہت ساتھ دیا۔ یعنی یہ چند لوگ ہیں جن کا میں اسپیسیفکلی اس لیے نام لے رہی ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ ایفرٹ کی ہے، اور ایک دو اور لوگ ہیں اسی طرح ماشاءاللہ جو اس کلاس میں نہیں ہیں۔ لیکن جو میری فزیکل کلاس ہے، بیکاز دے آر فزیکلی ود می، تو وہ پھر سینیریو تھوڑا چینج ہو گیا۔ فرام لاسٹ منڈے دے آر ورکنگ ود می، اور یہ لوگ آتی ہیں 10 بجے پڑھنے، تو 12 بجے کلاس ختم ہونی ہوتی ہے، میں 11:30 ختم کرتی ہوں۔ کلاس کے بعد پھر یہ لوگ 4-5 بجے تک میرے ساتھ پیکنگ کا کام کرتی ہیں۔ ایک ایک جوڑا الگ کیا، ایک ایک جوتا الگ کیا، ان کو جو ہے سیٹ کیا، پیک کیا، سائز اینڈ ایج کے مطابق سیگریگیٹ کیا۔ بہت بڑا یہ کام تھا، اور ماشاءاللہ جتنا سامان ہے، میں اب جب دیکھ رہی تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہم نے پیک کیا ہے۔ یقین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ سیریسلی، یعنی ماشاءاللہ یہ کم از کم 2 ٹرکوں کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ظاہری بات ہے کہ سب نے محبت سے بھیجا، لیکن 1-2 لوگوں کے سوا باقیوں نے پیک نہیں کیا۔ الگ کیا بھی تو ایسے کہ سارے لیڈیز جوڑے اکٹھے، جینٹس اکٹھے، تو ان کو ایک ایک جوڑے میں پیک کرنا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، لارج، اسمال، میڈیم، بچوں کے، بڑوں کے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت بڑا کام تھا۔ ماشاءاللہ سب نے بڑی لگن کے ساتھ کیا، اور اسٹل دے آر ورکنگ۔ ایون میں نے کہا کہ اگر کل سنڈے ہے، اٹس ڈیفیکلٹ فار یو پیپل، تو مت آئیں، مگر وہ کہنے لگی نہیں نہیں ٹیچر ہم آئیں گی۔ تو میں نے کہا بسم اللہ آئیں۔ تو یہ سارے ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہیں جن میں آج کل بزی ہوں۔ تو کلاسوں کا ٹائم میں نے جسٹ فور ٹائم بینگ تھوڑا سا کم کیا ہوا ہے۔ میرا زیادہ فوکس اس کام پر ہے کیونکہ یہ اس وقت کی پرائیورٹی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ جو اپ کمنگ تھرسڈے ہے، اس پر ہم لوگ سامان لوڈ کریں گے اور بھجوا دیں گے، اور جمعہ کو ہم لوگ خود بھی چلے جائیں گے۔ ہمارا جو سٹے ہوگا وہ جامپور میں ہوگا، یہ ڈی جی خان سے آگے ہے، اور جامپور سے آگے پھر راجن پور، فاضل پور وغیرہ وہ اضلاع ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے وہاں جائیں گے۔ 3 دن انشاءاللہ سٹے رہے گا، اور پیر کو ہم واپسی کریں گے۔ یہ ہے ہمارا اس وقت پلان انشاءاللہ۔ ہمارا پلان یہ ہے، اللہ کا پلان اللہ جانتے ہیں۔ ابھی تک سب انتظامات باقی ہو گئے ہیں۔ ٹرکس کا ارینج ہو گیا بہت اچھے ماشاءاللہ طریقے سے ہو گیا، رہائش بھی وہاں پر ارینج ہو گئی، لوگ بھی ارینج ہو گئے الحمدللہ۔ بس ابھی آخری کام جو باقی ہے وہ یہ ہے کہ جانے کے لیے
ہم ایک بڑی گاڑی کا ارینج چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے، تو لیٹس سی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، کسی بڑے کیری ڈبے کا وغیرہ. تو یہ ہمارے ذہن میں ایک یہ آخری ایک کام ہے جو اس سے ریلیونٹ میرا رہ گیا. باقی سارے انتظامی امور جو ہیں وہ ہو گئے، اب تو صرف پیکنگ وغیرہ پر ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں. تو کل میں انہی ساری چیزوں کو طے کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوئی تھی اور بہت لیٹ آئی. تو یہ اپڈیٹ ہے اب تک کی، انشاءاللہ فردر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کھیپ جو ہے یہ ہمارا مقصد اور منزل نہیں ہے، یہ تو اس ڈیزاسٹر میں ایک پہلا سٹیپ ہے. ابھی تو کام باقی ہے اور ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ کام چلتا ہی رہے گا. اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی، پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور آیت نمبر 51 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 51 تک. آج ہم آگے بڑھیں گے. بڑا ہی اہم موضوع ہے، موضوع عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا. اختصار کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی، کن عقائد کی طرف دعوت دی، اور ان عقائد کا نتیجہ یہ ہوا، اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار ہو گئی. دشمن ہو گئی قوم عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم قرار دے دیا گیا. میں نے آپ سے شاید عرض کیا بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو فلسطین رومن گورنمنٹ کے انڈر تھا، یعنی وہ رومن امپائر کا حصہ بن چکا تھا. اور رومنز میں فحاشی بے حد عام تھی، بدکاری ان کا عام پیشہ تھا. جو امراء تھے، رئیس لوگ تھے، بڑے بڑے وزیر وغیرہ تھے، ان کے جسم فروشی کے بڑے بڑے اڈے تھے، بڑے کمفرٹیبل قسم کے اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ کہبہ خانے تھے، جنہیں وہ پلیئر ہاؤسز کہتے تھے. کنیزیں اور غلام یہ لوگ خریدتے تھے اور پھر ان سے جسم فروشی کا پیشہ کراتے تھے، اور ہر طرح کی سیکشل ایکٹیویٹیز تھی ان کی، پرورٹڈ قسم کی. یعنی اس لیول تک گن تھا جسے امیجن کرنا بھی ایک نارمل انسان کے لیے پاسبل نہیں. تو انتہائی شدید ڈاؤن فال کا شکار تھی رومن امپائر. جو پیرس کا حال ہے نا، لگ بھگ وہ حال تھا، لیکن پیرس میں بھی یہ کام لیگلی یا گورنمنٹ کے لیول پر اس طرح منظم نہیں ہے جس طرح یہ روم میں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ روم جو تھا یہ غلامی کا بہت بڑا مرکز تھا. جیسے ایک وقت میں بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا قبطیوں نے، اور زیادہ آبادی غلاموں کی تھی اور غلاموں پر سب کچھ ڈپینڈنٹ تھا، ان کی معیشت کا انحصار تھا قبطیوں کے. اسی طرح سے روم میں یہ جو پلیئر ہاؤسز تھے اور یہ سارا کچھ سلسلہ تھا. تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ غلام اور کنیزیں خریدتے تھے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں، اور ان کو پھر اس فیلڈ میں ڈال دیتے تھے، اس گند میں دھکیل دیتے تھے. تو وہاں بھی غلامی بہت زیادہ مضبوط تھی. لہٰذا مورخین کہتے ہیں کہ 10 سے 12% طبقہ جو تھا وہ مالک تھا، اور باقی جو 88% طبقہ ہے وہ غلام تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی حرام کمائی کی طرف، خلاف اس کے کہ یہ کمائی حرام ہے جو تم کما رہے ہو، جسم فروشی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، زنا کے خلاف اور غلامی کے خلاف. غلامی ختم ہو جاتی، فحاشی ختم ہو جاتی، جسم فروشی ختم ہو جاتی، تو ان کے تو کاروبار بند ہو جاتا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آئی. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر غداری کا مقدمہ قائم کیا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، جو لاز ہیں، یہ ان کی توہین کر رہے ہیں. یعنی جیسے آج فرانس میں یا امریکہ میں جسم فروشی ایک لیگل آکیوپیشن ہے، انفارچونیٹلی لیگل آکیوپیشن ہے. برٹن میں بھی ہے. کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی مرضی سے جسم فروشی میں آتے ہیں تو باقاعدہ وہ رجسٹر کراتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے کارڈ بنتے ہیں، وہ سیکس ورکر ہوتے ہیں، وہ اس پر ٹیکس پے کرتے ہیں. آئی نو یہ بہت ہی گھٹیا اور چیپ بات ہے، لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے.
تو جس طرح سیکس ورکر کو انہوں نے لیگل پوزیشن دے دی ہے اور وہ ٹیکس پیئرز ہیں، اتنا ہی حق ہے ان کا جتنا کہ کسی بھی پیشے کا نام ہے. ایک استاد کا جتنا حق ہے ملک پر کہ بھئی وہ پڑھاتا ہے، جو انکم کماتا ہے اس پر ٹیکس پے کرتا ہے، ایک بینکر کا جتنا ہاتھ ہے ملک کی ترقی میں اور جتنا حق ہے اس کا ملک پر، اتنا ہی ایک پروسٹیٹیوٹ کا بھی ہے. ہاں، پروسٹیٹیوشن کا جو نام انہوں نے مٹا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو نام دے دیا سیکس ورکنگ، اور کام کرنے والوں کو سیکس ورکر، تو وہ میل ہوں فیمیل ہوں، لیگلائز کر دیا نا انہوں نے. تو جب کسی چیز کو نیچرلائز کیا جاتا ہے پھر اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آج ہم ابھی بھی الحمدللہ ہم یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں مسلمان، چاہے کیسے بھی گئے گزرے ہوں، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور گندا کام ہے. مگر ایک یورپین معاشرے میں پیدا ہونے پلنے بھرنے والا لڑکا یا لڑکی، ان کے ذہن میں اس کی برائی ہی ختم ہو چکی ہے، حالانکہ توریت اور انجیل بھی ایکولی اسے حرام قرار دیتے ہیں. تو یہی کام روم میں ہوا تھا، وہاں ان سب چیزوں کو لیگلائز کر دیا گیا تھا، اور فحاشی اپنی پیک پر تھی، اس کی ہر شکل تھی. یعنی یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی جو سبب بنی عورت جو شہزادی تھی، آپ کو میں نے شاید عرض کیا تھا پہلے بھی کہ وہ مشہور اسٹریپٹیز ڈانسر تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹریپٹیز ڈانسز مشہور تھے، یعنی ننگے ہو کر ناچنا محاورہ نہیں تھا، وہاں پر ایک ریالٹی تھی اور ان کو بڑا فنکار مانا جاتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو ساری بکواس تھی وہاں پر لیگلائز ہو چکی تھی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر آواز اٹھائی، اور دلچسپ بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ رومن ایمپائر ساری جیو ہو چکی تھی، یعنی یہودی ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اور توریت پر ایمان لا چکی تھی. مذہباً یہ سب اس وقت اپنے آپ کو مسلم کلیم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کلیم کرتے تھے، توریت کے بلیورز تھے، اور توریت کے بلیور ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ جائز کر لیا تھا. جیسے آج فرانس میں، امریکہ میں، برطانیہ میں جو گورنمنٹ ہے اور جو لوگ ہیں وہ انجیل کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بلیورز ہیں، مگر وہ سب حرام کردہ چیزیں انہوں نے حلال کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عیسائیوں میں پردہ نہیں ہے؟ غلط فہمی ہے آپ کی. انجیل میں بھی احکامات ہیں اور توریت میں بھی، اور بائبل میں 15 آیتیں ہیں جو ڈسکس کرتی ہیں پردے کے احکام کو، شراب کی حرمت کو، اور زنا کی حرمت کو، اور سور کی حرمت کو. جی، مگر آپ کو پتہ ہے وہ سور کھاتے ہیں، نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ اتنی بڑی بڑی فارمنگز کر رکھی ہیں انہوں نے، اس کی کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ کیا ہے. اور فحاشی کا بھی آپ کو پتا ہے، زنا کا تو تصور ہی نہیں رہ گیا، سیکس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آؤٹ آف میرج کریں، وداؤٹ میرج کریں، بیفور میرج کریں، ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائیں، کوئی کہیں کوئی لمیٹیشن رکھی ہی نہیں گئی. جب دونوں طرف سے رضامندی ہے then everything is legal. یہ گند مچا دیا انہوں نے، اور شراب کو بھی حلال کر لیا. تو جس طرح عیسائیوں نے کتاب کے بلیور ہوتے ہوئے سب کچھ حلال کر لیا، اسی طرح یہود نے بھی کتاب کے بلیور ہوتے ہوئے سب کچھ حلال کر لیا. ہمارے یہاں بے راہ روی تو ہے مگر لیگلی ابھی یہ چیزیں حلال نہیں ہوئی، تو بڑا فرق ہے. پھر اللہ اس سے بہتر حالات لائے، بدتر نہ لائے ہمارے اوپر. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان واحیات باتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو اس آواز کو انہوں نے گورنمنٹ کی رٹ کے خلاف قرار دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو باغی قرار دیا، اور بغاوت کا مقدمہ چلایا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انہیں بغاوت کی پاداش میں، بغاوت کا جرم کرنے کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ مانا گیا عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ رہے تھے، بڑے ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَاتو لما، جب احسا محسوس کیا، عیسیٰ نے، منہم ان سے، الکفر کفر، جب عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کیا، یعنی وہ کافر تو تھے مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ دشمنی اس لیول پر آ گئے ہیں کہ یہ میری جان لینے کے لیے قدم اٹھائیں گے، یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے،
کالا اس نے کہا من کون انصاری مددگار ہے میرا اللہ اللہ کی طرف. تو عیسیٰ نے کہا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے. یعنی اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جان دینے کی باری تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ آسمان پر اٹھا لیں گے. تو یحییٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے ان کے سامنے قتل کیے جا چکے تھے, شہید کیے جا چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظر آ گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وقت جہاد ہے, اب چاہے جان دینی پڑے, اب حق کو ثابت کرنا. تو انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا, کویسچن رکھا ان کے سامنے, کون میری مدد کرے گا. یعنی صاف بات کی ہوگی نا, اللہ نے تو ایک جملہ بیان کیا ہے کہ بھئی اب تو حکومت نے میرے خلاف یہ وارنٹ جاری کر دیا اور میرے ساتھیوں کو بھی جو میرا ساتھ دے گا اس کو بھی سزا ملے گی, اب بتاؤ کون کون ساتھ چلے گا. یہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسا بدر کے موقع پر جب مسلمان قافلہ پکڑنے نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ قافلہ نہیں لشکر پکڑو گے اور مدد بھی نہیں بلاؤ گے مدینے سے, جس حالت میں ہو اسی حالت میں کنفرنٹ کرو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا ہے, کیا تم لوگ میرے ساتھ جنگ کرو گے مل کر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم دل و جان سے جنگ کریں گے. آپ نے پھر پوچھا مسلمانوں کیا میرے ساتھ جنگ کرو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. آپ نے تیسری بار پوچھا اے اللہ کے بندو کیا تم میرے ہمراہ جنگ کرو گے؟ تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگ رہا ہے آپ کا سوال ہم انصار سے ہے. آپ نے کہا ہاں, کیونکہ لشکر میں صرف 84 مہاجرین تھے, 313 کے لوگ تھے نا, 313 میں سے 84 84 مہاجرین تھے, باقی سب انصار تھے. تو اصل جنگ تو انصار نے کرنی تھی. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم کہیں ہم تو بیٹھے ہیں جائیے آپ لڑیے, ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑیں گے اور آپ ہم سے ایسے منظر دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا. تو جو خدشہ اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ پتہ نہیں استقامت دکھا سکے نہ دکھا سکے, اتنی بڑی آزمائش ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ گیا تھا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو جب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے اور انہیں حکومت کا باغی قرار دے دیا گیا, مجرم قرار دے دیا گیا, اور ان کے لیے پولیس تلاشیاں لینے لگی جیسے آپ کے یہاں کسی مجرم کے لیے لی جاتی ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کوئی مددگار تھے ان پر بھی سختی آئی. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہوگا. یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ پولیس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, مجرم کو پکڑنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اس کے جان پہچان والوں کو پکڑا جاتا ہے, اگر کوئی معاملہ سیریس ہو تو مارا پیٹا بھی جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں کیا ہونا تھا, پھر ان کے صحابہ پکڑے گئے, ان پر ظلم و تشدد ہوا, کئی جان سے بھی گئے اور ان ہیومن وے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. سوال ایک ہی تھا عیسیٰ کہاں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے صحابہ نے چھپا دیا تھا, لیکن پھر ان میں ایک تھا جہوا, اس کا نام تھا یہودا نام ہے, اسے جہوا جو ہے وہ کر دیا گیا. اصل میں ساری جو ہسٹری بھی ہے وہ عبرانی میں تھی, پھر عبرانی سے رومن میں ہوئی, پھر رومن سے جو ہے وہ انگلش میں ہوئی, تو نام بہت زیادہ چینج ہو گئے. غالباً اس شخص کا نام یہودا رہا ہوگا غالباً, اور اس نے وہ بھی بلیورز میں سے تھا, ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے تھا. پہلے تو انہوں نے بہت مارا پیٹا, بہت کچھ کیا, مگر کسی بھی طرح کسی نے زبان نہیں کھولی. پھر انہوں نے ایک اور جال بچھایا, انعام مقرر کر دیا کہ جو عیسیٰ کے بارے میں اطلاع دے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا. اللہ بہتر جانتے کتنا انعام رکھا ان ظالموں نے. لیکن بہرحال یہودا جو تھا وہ ان کے چکر میں آ گیا اور پیسوں کے لالچ میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے چھپے ہوئے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے اس جگہ کی نشاندہی کر دی. تو اسی سے انگلش میں فریز بھی ہے یہوا دا ٹریٹر, یہودا جو غدار تھا, غداری کی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو بہرحال اسے انعام بھی دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کر لیے گئے, عدالت میں پیش کیے گئے, کیس چلا اور عیسیٰ علیہ السلام مجرم قرار دیے گئے. انہیں کروسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کروسیفائی کرنا کہتے ہیں صلیب چڑھانے کو. صلیب چڑھانا سولی دینا نہیں ہوتا,
پھانسی دینا نہیں ہوتا. سلیب چڑھانے کی سزا دنیا کی سب سے ہوریبل جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا پھر لکڑیاں جو ہیں کراس جس کو آپ نے دیکھا ہے ٹی کی شیپ میں تقریباً ہوتا ہے, تو اس شکل میں مضبوط لکڑیاں گاڑ دی جاتی ہیں, اور جس کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں, اور پیروں کو بھی نیلڈ کر دیا جاتا ہے, کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں لکڑی کے ساتھ, اور سر پر شکنجا یعنی کہ لوہے کی ایک وہ پتلی سی ہوتی ہے جسے وہ باندھ کر ایسے ٹائٹ کر دیتے ہیں, بولٹ کس دیتے ہیں, تو وہ موو نہیں کر سکتا, اور ظاہر اس کے ہاتھ پیر زخمی ہوتے ہیں, خون بہ رہا ہوتا ہے, اور سر بھی جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ خون کی خوشبو پر جو ہے پھر وہ آتے ہیں گوشت خور پرندے جیسے گدھ, کوے, کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں. اب وہ بیچارہ صرف چیخ سکتا ہے, نہ وہ ہل سکتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب اپنی اپنی قوت برداشت ہے کہ وہ چند گھنٹے جیے یا چند منٹ جیے یا چند دن جیے, اللہ عالم. یہی سزا فرعون نے دی تھی ایمان لانے والے جادوگروں کو. تو یہ سزا بڑے بڑے مجرموں کو دی جاتی تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کروسیفائی کرنے کی سزا دی گئی. ہمارے یہاں تو یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں نا. ہاں جی, بالکل صحیح کہا. ابھی انہوں نے کہا البقرہ مکمل ہو گئی تھی, بالکل صحیح کہا, یہ ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں. ایکچولی میرا ذہن بہت زیادہ انگیج ہے. ابھی آپ کو پڑھانا شروع کرنے سے پہلے میں میڈیسنز جو تھی نا وہ سیگریگیٹ کر رہی تھی. میڈیسن کا کارٹن تھا, 2 کارٹنز تھے, تو میں ان کی میڈیسن سیگریگیٹ کر رہی تھی. تو میرا ذہن اتنا انوالو تھا اس میں کہ میں نے آپ کو کہا البقرہ کی آیت 51 نہیں, یہ آل عمران کی آیت 51 ہے, جس کو 52 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسلام نے سزا کو ساکت کر دیا ہے سوائے ٹیررزم کے. ٹیررسٹوں کے لیے یہ سزا باقی رکھی گئی ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا اور حکم دیا گیا کہ اگر کسی کو ڈیتھ سینٹنس بھی سنایا جائے تو سزائے موت کا طریقہ آسان رکھا جائے گا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سزا سنائی گئی اور انہیں قید کیا گیا. تو اس سارے سینیریو میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. کالا کہا الحواریون, حواریوں نے, نحن ہم ہیں, انصار اللہ, اللہ کے مددگار. حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کے قلب صاف تھے, انہوں نے اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک کر لیا ایمان لا کر, تو انہیں حواری کہا گیا. تو انہوں نے کہا حواری مطلب صحابی, جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. قال الحواریون, ان صاف دل لوگوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار, کہ عیسیٰ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور دیا ساتھ, ایسی بات نہیں ہے. دیا کئیوں نے قید و بندی صحبتیں کاٹی, میں نے کہا نا کئی جان سے گئے, ایک بیچ میں سے غدار نکل آیا. اب دیکھیں منافق تو ہر جگہ موجود ہیں, وہ بھی تھا منافق بیچ میں. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, وشہد, تو گواہ رہنا بھی, انا, بے شک ہم مسلمون, مسلمان ہیں. وہ کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں عیسیٰ, آپ ہمارے نبی ہیں, گواہ رہیے گا ہم مسلمان ہیں. یعنی قوم کا ایک بڑا حصہ بے شک مشرکوں کا اور کافروں کا ہے, پر ہم تو مسلمان ہیں. ربنا, یہ دعا تھی ان کی, ربنا آمنا, ہم ایمان لائے, بما, اس پر جو, انزلتا, تو نے اتارا, واتبعنا, ہم نے پیروی کی, اور رسولہ, رسول کی. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جی ہم ایمان لائے تیری اتاری ہوئی کتاب پر, اور ہم نے پیروی کی ہے رسول کی, فاکتبنا, پس لکھ لے ہمیں, مع الشاہدین, گواہوں کے ساتھ. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ جی ہمیں بھی اپنی توحید کی گواہوں میں لکھ لے, ہمیں مسلمانوں میں لکھ لے, ہمیں مومنوں میں شامل فرما, ہم تیری کتاب پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی. یعنی کہ ان لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی, وہ اللہ سے یہ دعائیں مانگتے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد میں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. لیکن یہودا نے جو غداری کی, اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے, اور ان کے لیے کروسیفائی کرنے کا سنٹنس جو ہے وہ جاری کیا گیا. وَمَكَرُ, انہوں نے چال چلی, وَمَكَرَ اللہ, اللہ نے بھی چال چلی, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. مکر کہتے ہیں ایسی تدبیر کو جو خفیہ طور پر کی جائے. تو انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی. کیا تدبیر کی تھی؟ میں نے بتایا نا, پیسوں کا لالچ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو چوری چھپے, تو جو تو ایمان میں مضبوط تھے انہوں نے تو تھوکا بھی نہیں, لیکن یہودا ویک کڑی تھا, ایک کمزور کڑی تھا, وہ ہل گیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا مال لے کر. تو یہ ان کی چال تھی. اور اللہ کی چال کیا تھی, اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے چال کا لفظ کہنا برا ہے. نہیں جی, چال چال ہوتی ہے. چال کا مطلب ہوتا ہے
خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ سائلنٹلی کوئی طریقہ نکالنا. اب وہ چال اچھی بھی ہو سکتی ہے, چال بری بھی ہو سکتی ہے, یہ تو چال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تدبیر کی, اللہ نے بھی چال چلی, اور وہ چال کیا تھی؟ جب ڈیتھ سینٹنس اناؤنس ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس دن کروسیفائی کیا جائے گا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, تو عین اس رات کو جب صبح عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھائے جانے والے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب کیا ہوا؟ اب ان کے ہاتھ پیر پھول گئے, قید خانے سے عیسیٰ غائب تھے. اب ان کے لیے تو سانپ کے منہ میں چھپکلی والی بات ہو گئی, نہ اگل سکتے تھے نہ نکل سکتے تھے. یا تو یہ مانتے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, اللہ نے بچا لیا, تو پھر تو انہیں ایمان لانا پڑتا اور سارا معاملہ خراب ہو جاتا ان کے نزدیک. اور یا پھر انہیں یہ ماننا پڑتا کہ ان کی حفاظتی انتظامات اتنے کمزور تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آرام سے نکل گئے, اسکپ کر گئے. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی ہی شرمناک بات تھی کہ ایک قیدی قید سے بھاگ گیا اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ساپ دے مجھ کور کی لی, یہ وہ والا معاملہ ہو گیا. پھر انہوں نے ایک چال چلی, اور انہوں نے کسی آدمی کو صلیب چڑھا دیا, کسی کو بھی, اور کہا ہم نے عیسیٰ کو صلیب چڑھا دیا. اب دیکھیں صلیب چڑھایا جاتا تھا آبادیوں میں نہیں, ویرانوں میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کسی کو جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ کوئی مدد نہ کرے, پہرے لگا دیے جاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے اس انسان کو, کچھ دیر میں مر ہی جاتا تھا بیچارہ, تو جب وہ مر جاتا تھا تو نوچ نوچ کر پرندے کھا جاتے تھے اسے, تو پھر کوئی کیا پہچانے گا کہ مرنے والا کون تھا, رائٹ؟ تو اس بندے کو بھی, وہ کوئی بھی تھا, ہو سکتا ہے کوئی قیدی رہا ہو, اس کو چڑھا دیا گیا صلیب, اور جب وہ مر گیا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے, تو لاش اتار کر کہنے لگے یہ عیسیٰ کی لاش, دھوکہ دیا. اور میں نے پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کے یہ تو بڑی پرانی بات ہے, اس وقت نہ کیمراز تھے, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ میڈیا تھا. تو یہ ابھی اسامہ بن لادن کے معاملے میں کیا ہمیں ایسے ہی دھوکہ نہیں دیا گیا, ساری دنیا کو دیا گیا نا. کیا کیا ان لوگوں نے جی؟ اسامہ کو پکڑ کر مار کر سمندر میں پھینک دیا. وجہ قذافی کی لاش کی تو بڑی تصویریں عام کی تھی, صدام کی تو بڑی عام کی تھی, اسامہ سے اتنی محبت کیوں کہ اسے پھینک دیا سمندر میں؟ پتا نہیں وہ بیچارہ کب کا مر کھپ گیا تھا, وہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا, کون تھا کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور جسے مارا گیا وہ کون تھا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اسی طرح کا ڈرامہ تھا, اور اس طرح انہوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کی. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ میرا بیان نہیں, آپ کے رب کا بیان ہے. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں, اس قال, یاد کرو جب کہا اللہ, اللہ نے, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفی کا, پورا پورا واپس لینے والا ہوں, میں واپس لینے والا ہوں. وفا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا, آپ وفا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. متوفی کا مطلب ہوتا ہے جو واپس لوٹا لیا گیا, ٹھیک ہے. تو وفات کو وفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹ جانا, انسان اللہ کی طرف واپس چلا جاتا ہے. تو موت کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, عربی میں استعمال نہیں ہوتا موت کے لیے. عربی میں متوفی ہوتا ہے وفا سے واپس کرنے کے لیے. تو میں واپس لوں گا تجھ کو, ورافعک, اٹھا لوں گا تجھے, الیہ, اپنی طرف, مطہرک, پاک کر دوں گا تجھے, من الذین کفروا, کافروں سے. اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب میں نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے واپس بلانے والا ہوں, تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف, اور کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ, اور بنانے والا ہوں, الَّذِينَ, ان لوگوں کو, اتَّبَعُوكَ, جنہوں نے پیروی کی تیری, فَوْقَ الَّذِينَ, اوپر ان لوگوں کے, کفروا, جو کافر ہیں, اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تک, اور میں کافروں پر تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں. اچھا, ایک تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ, کیونکہ سائنس پر پورا نہیں اترتا, تو وہ کہتے ہیں کہ رافعوں سے مراد بلندی درجات ہے, اور کافروں سے نجات دینے سے مراد ہے کہ یعنی کہ آپ وفات پا جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. یہ ساری بات ثابت نہیں ہوتی قرآن سے, کیونکہ ابھی آپ آگے آیات پڑھیں گے, اللہ نے واضح طور پر کہا کہ عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے اور ہم نے انہیں اٹھا لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے مراد عیسائی ہیں جنہیں اللہ نے فوقیت دی ہے قیامت تک؟ نہیں, اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے.
تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت ان کے صحابہ تھے، بعد ازاں بھی کچھ عرصہ رہے مسلمان، پھر دین بگڑ گیا۔ آج جسے آپ عیسائیت کہتے ہیں یہ تو پالزم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا دین نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو توریت کو قائم کیا اور انجیل کو قائم کیا، ان کے صحابہ ان پر ایمان لائے، وہ مومن تھے، کچھ عرصہ بعد تک بھی مومنین قائم رہے۔ پھر سینٹ پال اٹھا، پال جو تھا اس کا نام پالس تھا اور یہ ایک یہودی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مخالفین میں سے تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر اور مومنوں پر ظلم کرنے میں بہت نمبر 1 تھا۔ لیکن ان لوگوں کو جلد احساس ہو گیا، انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ کسی نظریے کو تلوار سے کاٹا نہیں جا سکتا، کسی عقیدے کو دبایا نہیں جا سکتا، لہٰذا پھر انہوں نے چال چلی۔ تو پولس جو تھا یہ مسلمان ہو گیا اس ٹائم میں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور پال اس کا نام رکھا، اور یہ جو ہے بہت عبادت گزار بن گیا، اتنا عبادت گزار بنا، بلکہ کہنا چاہیے کہ عبادت گزاری کا اتنا ڈھونگ کیا اس نے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، لوگ ان پر کم اور اس پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے، اور اسے سینٹ پال راہب کا نام دیا گیا۔ پھر سینٹ پال نے یہ عقیدے گھڑے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں، ان کو یعنی کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر واپس آ گئے تھے، صلیب چڑھا دیے گئے، ان کے مطابق صلیب چڑھا دیے گئے مگر تیسرے دن قبر سے زندہ ہو کر لوٹ آئے، عقیدہ کفار، اور یہ جو بھی آج آپ عیسائی مذہب کے عقائد پاتے ہیں، عقیدہ تثلیث، بلیف آف ٹرینٹی، 3 میں 1 1 میں 3، یہ سارے قصے کہانیاں یہ سینٹ پال نے ایجاد کی اور لوگوں میں پھیلائیں۔ صحابہ بیچارے پکارتے رہے، چیختے رہے، کسی نے نہیں سنی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دین جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ختم ہو گیا، اور جو دین آج عیسائیت کے نام پر موجود ہے دیٹ از پالزم۔ سمپل۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے وعدہ ہے، یہ وعدہ تو ہر اس گروہ کے لیے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہو، اور آج کے دور میں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے تو وہ تو خود ہم ہے۔ اگر انجیل پر ایمان لانے اور توریت پر ایمان لانے کو، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کو عیسائیت کہا جائے گا تو عیسائی تو ہم ہیں، ہم توریت کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بشارت ہمارے لیے۔ مسئلہ آج کیا ہے؟ نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نبھایا اور نہ باقی نبیوں سے، ہے نا؟ ہم نے اپنے عہد توڑ دیے، سارے عہد توڑ دیے۔ عہد نبھائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، مگر وفا تو کرو۔ ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کو، پھر تم سب مرو گے تو میرے پاس آؤ گے، فاحکم میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے ماں بین، فیما ان باتوں میں کنتم تم تھے فیہی جن میں تختلفون اختلاف رائے کرتے، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہوگا تو میں ہی فیصلہ کروں گا تمہارے ماں بین ان معاملات میں جن میں تم نے اختلاف رائے کر رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کہتے ہیں کہ پھر فائنلی تو تم سب میرے پاس ہی آؤ گے، اور جب مر کر میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا کہ کیا تم لوگوں نے ادھم مچا رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے جھگڑے پال رکھے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو رہے وہ لوگ جو کافر ہوں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو میں دنیا و آخرت میں انہیں عذاب شدید دوں گا۔ کون ہے جی کافر؟ جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے، اب چاہے وہ زبان سے ہی نہ مانے اور چاہے عمل سے نہ مانے، ہے تو کفر ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب شدید ملے گا، آخرت میں بھی۔ فَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ دنیا میں کوئی مدد دے سکے گا، نہ آخرت میں دے سکے گا۔ یہ جتنا کیا سبھی مچا ہوا ہے نا، اس کا سبب کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا، اس کا عملی انکار کر رکھا ہے، اور آپ پڑھ آئے ہیں بقرہ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہود سے کہا، مثال تو ہمارے لیے تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. پڑھا نا کیا مطلب ہے؟ کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانو گے، کچھ کا انکار کرو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیں گے اور قیامت کے دن تمہیں عذاب شدید دیں گے. یہ وہ گروہ ہے جس نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ ڈالی، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کو مدد ملے گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو کتاب کے بعض حصوں کو مانے بعض کا انکار کریں، دراصل وہ بھی کافر ہی ہے. تو کیسے ہوتا بعض کا انکار بعض کا اقرار؟ کہ نہیں ایسے ہوگا کہ جی ہم سورہ ملک کو مانتے ہیں، سورہ نوح کو نہیں مانتے، ہم سورہ بقرہ کو مانتے، آل عمران کو نہیں مانتے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کوئی حکم ماننا اور کوئی نہ ماننا، جو دل چاہا عمل کر دیا، جو دل چاہا چھوڑ دیا. یہی یہود کا کیریکٹر تھا، یہی ہمارا کیریکٹر. تم یہ کہتے ہو کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اوہو، تو یہی اللہ فرما دے. کافر، اب کافروں سے ہمیں لگتا ہے کافر سے مراد وہ ہے جو کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہے. نہیں جی، کلمہ پڑھ کر بھی بہت سارے کافر ہوتے ہیں. کلمہ گو کافر بھی ہوتے ہیں، کلمہ گو مشرک بھی ہوتے ہیں، کلمہ گو منافق بھی ہو سکتے ہیں. چیک کرتے رہا کریں ہمیں کوئی بیماری تو نہیں لگی ہوئی. کم از کم کفر کا ارتکاب تو ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب کا مسئلہ تو ہمارا ہے کہیں نہ کہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. تبھی تو یہ تباہیاں آ رہی ہیں ہم پر، تبھی تو ہم ہر اعتبار سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یک رخے ہو جائے، جھک جائے اللہ کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کرے گا اسے ہم دنیا میں اور آخرت میں عذاب شدید دیں گے اور ان کی مدد کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیکوکار رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ انہیں پورا بدلہ دیں گے ان کا. جو ایمان لانے کے بعد نیک ہو گئے انہیں پورا بدلہ ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہیں ہماری آیتیں، ہم انہیں تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، یہ ہماری آیات میں سے ہیں اور یہ ایک حکمت والے ذکر کا حصہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن ایک حکمت والا تذکرہ ہے. یہ بندے کی سوچ اور مینٹیلٹی کو بدل دیتا ہے. انا بے شک مسئلہ مثال ہے عیسیٰ کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کے جیسی. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے. پیدائش کے اعتبار کا ذکر ہو رہا ہے کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے. اللہ کہتے ہیں جیسے آدم پیدا ہوئے. عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. آدم بھی تو پیدا ہوئے نا. ذرا غور کریں، مٹی کا ایک مجسمہ بنایا گیا، جب وہ مجسمہ خشک ہو گیا قرآن کہتا ہے اور ٹھک ٹھک بجنے لگا، یعنی کہ جب اس کو ٹھک ٹھکاتے تو بجتا جیسے گھڑے آپ کے بولتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس میں روح ڈال دی، اور اس روح سے، اس قوت حیات سے وہ مٹی کا مجسمہ جیتا جاگتا انسان بن گیا اور رگوں میں خون دوڑنے لگا. کیا ہے یہ؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ جب اس پر کوئی شک نہیں کرتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اس سے بہت چھوٹی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کی پیدائش میرے نزدیک آدم کی پیدائش جیسی ہے. آدم بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا آدمی بن جا، وہ بن گئے. اور عیسیٰ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا کنواری مریم سے پیدا ہو جا، وہ گئے. خلقہ من تراب، پیدا کیا تھا ہم نے اسے مٹی سے، ثم پھر قالا کہا لہو اس سے کن ہو جا، فیاکون وہ ہو گیا. یعنی آدم کا بت بنایا مٹی سے اور کہا بندہ بن جا، وہ بن گیا. تو جیسے آدم کلمہ کن ہے
اسی طرح عیسیٰ بھی کلمہ کن ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلمۃ من اللہ، اسے مختصر کر کے ہم کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ الحق، یہی سچ ہے، میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا پسنا تکن، تم شامل ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سچی بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ کبھی شک نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئیے گا۔ یعنی ایک گروہ تو ایسا رہے گا جو شک کرتا رہے گا، اس گروہ کو ہم نے نہیں بدلنا، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ پڑیے گا۔ حقیقت بس یہی ہے، اور بس یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ کن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن گئے، پیدا ہو گئے۔ باقی جتنی باتیں ہیں وہ سب کہانیاں، خواہ وہ کسی بھی شکل میں پیش کی جائیں، تو سچ بس یہی ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ ایک کنواری عورت سے ایک بچہ پیدا ہو، اور وہ ہو گیا۔ فمن، تو جو کوئی حاجہ کا، جھگڑا کرے آپ سے، حج سے ہے، اور آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حاجج تم کا لفظ، اور ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں، حاجوکم بھی پڑھ چکے ہیں کہ بحث کرنا، بہت بحث کرنا، شدید بحث کرنا۔ فمن، تو جو حاج کا، جھگڑا کرے تجھ سے، فیہی، اس معاملے میں، من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ، جاءکا، آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من العلم، علم وحی، فقل، تو پھر کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس علم کے آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرے تو اس سے کہیے، یعنی قرآن کی وحی آ گئی، ان کے سامنے موجود ہے، پھر بھی اگر آپ کی بات نہ مانے اور آپ سے جھگڑا کرے تو ان سے کہیں، تعالو، آؤ، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم خود آتے ہیں، وانفسکم، تم بھی خود آ جاؤ، ثم، پھر، نبتہل، مباہلہ کریں، گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، فنجعل، اور بنائیں ہم، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹے پر۔ پھر بھی بحث کریں تو ان سے کہو آ جاؤ، خود آؤ، اپنے بیٹے بلاؤ تم، ہم بھی اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اللہ کے اس بندے پر جو جھوٹے ہیں۔ اسے جی مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ، مباہلہ ہے کسی پر بد دعا کرنا گڑ گڑا کر، یہ عام نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے صرف اور صرف اسی طرح کے معاملات میں، دین کے معاملات میں۔ تو ہوا یوں تھا کہ عربوں کے کچھ قبیلے عیسائی تھے، تو عیسائی ایک قبیلے کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین رکھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کی صفت کلام ہے، جنہیں اللہ نے انسانی شکل میں پیدا کیا، اور وہ گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور توحید پر بھی وہی کہ نہیں تین میں ایک، ایک میں تین، بحث جو ہے وہ کرنے لگے اور نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو آؤ مباہلہ کر دو، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، تم بھی خود آؤ اور ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کیا بد دعا کی جاتی تھی؟ گڑ گڑا کر، اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی، آیت پڑھ کر مان گئے وہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور باہر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ان پیارے بچوں کو دیکھا، ان کا جو بڑا ربی تھا ان کے ساتھ، ان کا جو بڑا، مائک میوٹ کیجئے شبانہ آصف۔ تو جو ان کا بڑا ربی تھا، اس سے جب نظر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی پہچانتے تھے یہ بدبخت کہ نبی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کے پیارے بچوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا ان لوگوں سے مباہلہ مت کرنا، اگر مباہلہ کیا تو تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے عین وقت پر مباہلے سے انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصرار نہیں فرمایا، تو یہ مباہلہ ٹل گیا۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا بے شک حاضہ یہ ہوا، البتہ وہ لام تاکید ہے، ہوا اس اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، ضمیر ہے، یعنی القصص قصے ہیں، الحق حق، دراصل یہ وہ قصے ہیں جو بالکل سچے ہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں جو قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ بالکل سچا ہے۔ وما نہیں من الہ، کوئی الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اور سب سے بڑی سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، کلمت اللہ ہیں، مگر وہ رب نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہی سچ ہے کہ اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، جو عیسیٰ سے پیدا ہوئے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ فائن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائے، فإن اللہ تو بے شک اللہ علیم اچھی طرح واقف ہے، بالمفسدین فسادیوں سے، پھر اگر وہ لوگ منہ پھیر ہی لیں تو اللہ فسادیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر حق کو جان کر، قرآن کو سن کر دیکھ کر یہ لوگ نہ مانیں، نبی کو دیکھ کر حق کا انکار نہ کریں، تو یہ تو پھر فساد فی الارض ہے، اور یہ فسادیوں کی عادت ہے کہ حق کو نہ مانے، ایسے فسادیوں کو ان کی سزا ملے گی، اور اللہ ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ تو ہوتا ہے نا کہ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ ہر بات سامنے رکھ رہے ہیں، مگر اگلا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ ایویں بحث کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، تو بھئی یہ جو بحث ہے یہ فساد کے لیے، یہ بحث جو ہے یہ محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، علم کے لیے ہے ہی نہیں، تفکر و تدبر کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے فسادیوں کو میں جانتا ہوں۔ قل کہیے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمت، ایک کلمے کی طرف، سواء برابر ہے، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے مابین، اللہ کے نہ نعبد ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی۔ اے آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ یعنی تم نے تو بنیاد ہی بدل دی، تم نے تو توحید ہی ختم کر دی، اللہ کے شریک بنا ڈالے، ہمارے تمہارے درمیان یہ بات طے ہے، یکساں ہے کہ اللہ تنہا ہے، جو خدا ہے، جو رب ہے، ولا نہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں بھی ساتھ اس کے، شیئن کچھ بھی، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، یہی توحید ہے۔ اور ہم لوگوں نے کتنا شرک کر رکھا ہے، ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط کیا، ایک طرف تو گستاخی ہے، ایک طرف غلط ہے، اور غلط کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں قبول کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں چکر پھیرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں لغویات ہیں اور شرک کے پیمانوں میں داخل ہوتی ہیں، نعتوں میں شرک بھرا پڑا۔ پھر اس کے بعد بات یہی تھوڑی ختم ہوتی ہے، یہ تو نقطۂ آغاز ہے، وہاں سے پھر ہر ولی، ہر بابا جی جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہر ولی زندہ ہے۔ ابھی اس وقت میں بھی اتنے شدید حالات میں میری نیبر ہے، ان کا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو وہ آیا تو وہ بتا رہا تھا اپنی والدہ کو، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مسجد میں وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے، مسجد کے امام صاحب، کہ لاہور بچ گیا ہے، دیکھو اتنا کچھ ڈوبا، لاہور بچ گیا اس لیے کہ لاہور کو داتا صاحب نے بچا رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی کیوں ڈوبا بھائی؟ عبداللہ شاہ غازی کا تو کہتے ہیں وہ کراچی کی حفاظت پر ہے، تو وہ پھر کہیں گئے ہوئے تھے معاذ اللہ؟ اور جب داتا صاحب دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور لاہور میں پہنچے ہی نہیں تھے، تو تب لاہور کی حفاظت کون فرماتا تھا؟ ایسی باتیں ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ روح کانپ جاتی ہے انسان کی۔ اور پھر کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، تم لوگ تو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتے ہو۔ جی ہم اللہ کے ولیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ کے بندے مانتے ہیں، رب نہیں مان لیتے، تو یہ شرک نہیں ہوگا جی۔
ہمارے ان کے درمیان مشترک بات تھی شرک نہیں کرنا، بدقسمتی سے ہمارے ان کے درمیان مشترک ہو گیا افراد کو پوجنا، شخصیت پرستی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں اس چیز کی طرف دعوت دیں جو باہم برابر ہے دونوں گروہوں میں، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا، شرک نہ کرنا۔ اچھا یہاں یہ بھی پتا چلا کہ جب گروہ بندیاں ہوں، فرقے بازیاں ہوں، تو کام کیسے کیا جائے؟ دعوت دی جائے یکساں چیزوں کی طرف۔ یکساں چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے رفع الیدین کیا، آپ کے کوئی عزیز آ گئے، وہ کہتے تم تو وہابی ہو گئی ہو، تم تو اہل حدیث ہو گئی، تم رفع الیدین کر دی۔ انہیں محبت سے کہیں اچھا آپ سنی ہیں، آپ مانتے ہیں بخاری کو، صحیح بخاری کو؟ ہاں جی میں مانتا ہوں، میں سنی ہوں، میں مانتا ہوں۔ اوکے، کھولے صحیح بخاری، کھولے باب الصلاۃ، نکالے کتاب رفع الیدین اور پڑھے اور بتائے ہے کہ نہیں۔ اچھا مسلم کو کھول کر پڑھے، پڑھے۔ یہ ایک مثال دے رہی ہوں، ہر جھگڑے کا یہی حل، ہر جھگڑے کا یہی حل۔ مزاروں پر جانا چاہیے، مزاروں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، کھولے سورہ مائدہ، نکالے سورہ بقرہ، نکالے سورہ انعام، یہ آیتیں قرآن کی ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یکساں ہے قرآن ہمارا۔ یہ لے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ چڑھاوے کا کھانا حرام ہے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا کھانا حرام ہے، اور کتنی ہی آیتیں ہیں جو پھر آپ نکال کر دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات پیش کر۔ تو فرقہ واریت کا حل ہے مشترک باتوں کی طرف بلانا، اور مشترک بات کیا ہے ہمارے مابین؟ سارے گروہوں کے مابین، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کا کوئی سیکٹ ہو، چیز ایک مشترک ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن، تو قرآن پیش کریں، قرآن پیش کریں۔ کیا پتا قرآن کی تعلیم ایک مرزائی کو مومن بنا دے، اختلافات مٹا دے۔ تو یہ طریقہ ہے فرقہ واریت کے دوران تبلیغ کرنے کا۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب سے کہیے کہ اہل کتاب مشترکہ بات کی طرف، اور وہ مشترکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ وَلَا نہ يَتَّخِذَ بنائے بعضنا ہمارا بعض بعضاً بعض کو ارباباً خدا من دون اللہ اللہ کے سوا، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ سمجھ گئے؟ کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ تو ایک دوسرے کو رب کون بناتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی کسی کو بیوی نے شوہر کو رب بنا لیا اور شوہر نے بیوی کو؟ کیا مراد ہے اس کو؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، یہی مراد ہے کہ اپنے نیکوکار افراد کو پوجنا نہ شروع کر دینا۔ ہر قوم میں شرک ایسے ہی آیا، قوم نوح کا شرک بھی یہی تھا، جن کے شرک کا سب سے پہلا بیان ہے قرآن میں۔ قوم نوح کا شرک بھی یہی تھا، کیا اپنے نیک لوگوں کو خدا مانتے تھے، یہی شرک سب نے کیا۔ کفار مکہ کا شرک بھی یہی تھا۔ ایون آپ کے جو ہمسائے ہیں بھارت کے لوگ، ہندو، یہ بھی تو افراد ہی کو پوجتے ہیں، بتوں کو کون پکارتا ہے بھائی؟ بت تو انہوں نے بطور یادگار رکھے ہوئے ہیں، پکارتے تو وہ رام کو ہیں، کرشن کو ہیں، اور ان رام اور کرشن اور اس طرح کی جو دوسری شخصیات ہیں ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے ان کا؟ کہ وہ بہت نیک تھے، وہ بہت اچھے تھے، اور ان کی نیکی اور اچھائی کی وجہ سے ان کو دنیا میں ایک مقام دے دیا گیا، ہمیشہ کی زندگی دے دی گئی، اور وہ جو ہیں سب کے اب پالن ہار ہیں اور مددگار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو وہی شرک ہمارا ہے۔ فرق اتنا ہے، انہوں نے یادگار کے لیے بت بنا لیے۔ اسلام میں چونکہ بت پرستی حرام، بت پرستی کیا، بت بنانا یعنی کہ اسکلپچر میکنگ جو ہے، سنگ تراشی جو ہے، حرام قرار پا گئی، تو اس وجہ سے ہم بت تو بنا ہی نہیں پائے، پھر مجبوراً قبریں بنا لیں۔ بات وہی ہے، سر آندھی پاؤں پاندھی پاؤں لاکتے وچے ہی ہے۔ بت بنا کے افراد کو پوجو، قبریں بنا کر افراد کو پوجو، شرک تو شرک ہی ہے۔ قبر بھی ختم کر لیں،
اور افراد کو پکاریں تب بھی شرک ہے، کیونکہ آپ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اپنا عہد پورا کیجیے۔ فائن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فقولو تو کہہ دو اشہدو گواہ رہو بھی انا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو ان سے کہو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں، یعنی انہیں کو ٹھیک ہے تم نے نہیں ماننا مت مانو، لیکن یاد رکھنا تم گواہ ہو اس بات کے ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنا عمدہ بیان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے معاملے کا۔ آگے اب ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت قصہ شروع ہوگا اور اس پر کچھ بحث ہوگی، تو آج کے موضوع کو یہیں روکتے ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع توحید۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اتنے مشکل حالات ہیں ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اور اب تو یہ آفت بھی آ گئی اتنی بڑی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے؟ ہمارے مسائل کی اصل اور حقیقی جڑ ہے اللہ کی کتاب سے اور اللہ سے دعویٰ، شرک۔ شرک قدم قدم پر مزار بنا رکھے ہیں، ہر مزار شرک کی علامت، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور وہ بھی اس ملک میں جو اللہ کے نام پر بنایا گیا۔ تو شرک ہے وہ جرم جس کی پاداش بھگت رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم شرک سے دامن تو چھڑانا ہوگا، کم از کم اتنا تو کرنا ہوگا۔ اللہ رب کریم دین کو ہم پر آسان کر دے اور ہماری مدد فرمائے دین کے معاملات میں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر سوال ہے تو پوچھیے۔ السلام علیکم فلک باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، یہ موبائل کی ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس کے حوالے سے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ موبائلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد شاید شروع میں مینار پاکستان پہ یہ جو مدرسہ نعیمیہ کے جو اس وقت کے تھے ہیڈ تھے، انہوں نے کیا تھا قادیانیوں کے ساتھ نا، تو کیا اس طرح کے کسی واقعہ کا علم ہے یا یہ ہوا تھا یا نہیں، یا آپ کے نالج میں ہے یہ بات؟ اس طرح کی باتیں 3-4 لوگ کرتے ہیں، جیسے مہر علی شاہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، اور جامعہ نعیمیہ کے جو تھے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ کیا نام ہے اس کا، غلام احمد قادیانی کے ساتھ، کہ یہ شرط لگ رکھی تھی کہ دونوں مینار پاکستان سے کود جاتے ہیں، تو جو مر گیا تو وہ جو ہے، غلام احمد تو اس وقت مر چکا تھا، لیکن اس کا جو آگے چل رہا تھا اسسٹنٹ، آپ کو پتہ نا ایک کے بعد ایک ان کا جو ہے وہ بنتا ہے نائب، تو جو نائب تھا اس ٹائم اس کے ساتھ ہی شرط لگائی گئی تھی کہ مینار سے کود جاتے ہیں جو مر گیا وہ جھوٹا اور جو بچ گیا وہ سچا۔ یہ بیان ضرور کرتے ہیں، سچ جھوٹ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پراپر ہسٹری تو ہے نہیں کہ میں تصدیق یا تردید کر سکوں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت لوگ جمع ہوئے مگر وہ پھر آیا ہی نہیں، جو ان کا نیکسٹ جو ہے وہ تھا جانشین خلیفہ کہلاتا ہے نا، تو وہ نیکسٹ آیا ہی نہیں ان کا خلیفہ، تو پھر مجمع انتظار کر کر کے منتشر ہو گیا۔ تو یہ قصہ یہ بیان تو کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں تو اس سے ہم نہ تصدیقاً دیکھ سکتے ہیں نہ تردیداً۔ تو اسی طرح گولڈا شریف والے لوگ بھی یہ قصہ سناتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ جو تھے انہوں نے تو براہ راست غلام محمد قادیانی کو چیلنج کیا تھا، جب اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ رسول ہوں وغیرہ، اور میں عیسیٰ ہوں اور میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، تو تم کر سکتے ہو؟ تو مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں جی میں کر سکتا ہوں، تو آ جاؤ، جو مردہ زندہ کرے گا وہ سچا اور جو نہیں کرے گا وہ جھوٹا، اور اناؤنس کر دیا گیا ڈے اینڈ ٹائم، تو پھر کوئی بھی نہیں جو ہے وہ آیا غلام احمد
تو اس پر پھر لوگوں نے کہا کہ میرے علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے کیسے یہ بات کمٹ کر لی؟ تو کہنے لگے جی میں نے اس وجہ سے کمٹ کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری مدد ضرور کریں گے، لیکن وہ مباہلہ بھی ہوا نہیں۔ تو اینی ویز یہ ایک نہیں، یہ کئی قصے ہیں جو ہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے مباہلے کا بھی قصہ اسی قسم کا ہے، ایگزیکٹ اب میں ذرا بھول گئی ہوں، لیکن کچھ ایسا ہی ہے کہ شرط رکھی گئی مگر پھر غلام احمد قادیانی آیا نہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ ساری ہی باتیں سچی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مباہلہ تو کہیں بھی نہیں نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ہی کہانیاں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھ جگہ بات پیش آئی ہو اور باقی سب نے ملتے جلتے فسانے بنا لیے۔ چونکہ یہ باتیں ہسٹوریکلی ایک تاریخی اصولوں کے تحت محفوظ نہیں کی جاتی، یہ حکایتی انداز کے قصے بنائے جاتے ہیں، تو سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا دودھ اور پانی مل جائے، جب دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو آپ کو اس کو الگ کرنا مشکل ہے۔ اللہ عالم، ہے ضرور ایسے ٹھیک ہے قصے۔ جی، جزاک اللہ۔ وہ میں نے جو پڑھا یا سنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شیر بن کے کھا جائیں گے، تو ان کے بال نکلنے شروع ہو گئے تھے تو وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، کچھ اس طرح کی سٹوری میں نے پڑھی ہوئی تھی، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں کنفرم کروں کچھ ایسی بات نہ۔ وَإِيَّاكَ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ ہم سب کو حقیقی علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین جی، آمین اور کوئی آمین۔ بات کسی کی بھی؟ مباہلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا بس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے تھا، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ بات تھی ذاکر نائک صاحب کی، ایک ان کا جو ہے عیسائی پریسٹ تھے، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، علمی بحث ہوئی تھی آن لائن، بہت لائیو جیسے ان کا چلتا ہے، ینگ تھے اس وقت کافی ذاکر صاحب، تو وہ پریسٹ جو ہیں وہ رپلائی نہیں کر پائے، تو انہوں نے یہ مباہلہ کی طرح کی ایک جو ہے بات پیش کی جو بائبل میں ملتی ہے کہ اگر تم سچ کی خاطر زہر کھاؤ گے تو وہ زہر بھی تم پر اثر نہیں کرے گا ٹائپ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یعنی ذاکر اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ زہر کھائیں اور ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ذاکر نائک ہنس پڑے، وہ کہنے لگے بھئی یہ تو آپ بلیو کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کی بائبل کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دین کی حقانیت پر قسم کھا کر زہر کھا لو گے تو زہر اثر نہیں کرے گا، تو آپ پروف کریں، میں کیوں پروف کروں، میں تو بلیو ہی نہیں کرتا اس بات پر، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ آپ بلیو کرتے ہیں، آپ زہر کھائیں، آپ پر اثر نہیں ہوگا، میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، میں کیوں زہر کھاؤں، سمجھے؟ تو دیکھیں یہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں ان کو کہو آؤ مباہلہ کریں، اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ہمیں صحابہ میں بھی کبھی یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کسی کو مباہلے کا چیلنج دیا ہو، تابعین میں، تبع تابعین میں کبھی ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی مباہلوں سے مسئلے حل ہو سکتے آج کے عہد میں تو بہت کچھ حل ہو جاتا، اب تو بھائی بات رہ گئی ہے علم کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری امت پر کرامتوں کے دروازے بند ہیں، جی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ اور یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، سورہ سبا میں پڑھیں گے آپ کہ حضرت جو تھے سلیمان علیہ السلام، ان کے دربار میں ایک درباری اتنا طاقتور تھا کہ وہ جا کر کیا پلک جھپکتے میں تخت لے آیا تھا۔ تو ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا، دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے کہا ہر نبی نے اپنی امت کو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا
کہ اس نے نہ کیا ہو. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا, لیکن دجال سے واسطہ صرف تمہارا پڑے گا, یعنی کہ ہمارا, ہمارے پاس تو کوئی امت ہی نہیں ہے. اب دجال سے واسطہ ہمارا پڑنا ہے. دجال میں کیا خوبیاں یا خامیاں یا کوالٹیز یا اوصاف جو بھی کہہ لیں کیا ہے, وہ بہت بڑا جادوگر ہے. اسے اللہ نے اتنی چھوٹ دی ہے, وہ ہماری آزمائش بنایا گیا ہے نا بھائی, اس لیے چھوٹ دی ہے. اسے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اندھوں کو ہاتھ لگائے گا, وہ بینا ہو جائیں گے, دیکھنے لگیں گے. وہ کوڑیوں کو ہاتھ لگائے گا, ان کی سکن ٹھیک ہو جائے گی. وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے گا, وہ تندرست ہو جائیں گے. وہ مردوں کو ہاتھ لگائے گا, وہ جی اٹھیں گے. وہ فصلوں کے پاس آئے گا تو مرجھائی ہوئی فصلیں لہلہا اٹھیں گی. وہ خشک سالی والے علاقوں میں پہنچ کر کہے گا کہ بارش ہو, اور بارش ہو جائے گی. جی ہاں, یہ ہوگا. تو وہ کہے گا دیکھا میں عیسیٰ مسیح ہوں. لوگ اس کے مسیح ہونے کو مانیں گے, اور پھر وہ کہے گا میں خدا ہوں, اور لوگ اس کے اللہ ہونے کو مانیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو چونکہ یہ فتنہ ہم پر آنا ہے تو ہم پر کرامتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہماری امت میں کوئی صاحب کرامت نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کیونکہ آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اگر ہر ہمارے بابا جی ہوا میں اڑنے لگ جائیں اور ہر ہمارے پیر صاحب ہاتھ لگا کر مردوں کو ٹھیک کرنے لگ جائیں, تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ سچا کون تو جھوٹا کون؟ یہ دعوے دجال کے لیے رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر غیب کے سب دروازے بند کر دیے گئے سوائے سچے خوابوں کے. خواب سچا آ جاتا ہے کبھی بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کئی غیر نبیوں سے فرشتوں نے کلام کیا, لیکن میری امت میں وہ کبھی کسی سے کلام نہیں کریں گے. اگر کسی سے کیا, کسی غیر نبی سے کلام کیا, تو وہ ہوگا عمر بن خطاب, اور عمر بن خطاب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے کلام کیا. تو میکسیمم سے میکسیمم بات یہ ہے کہ آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ میں رو رہی ہوں, تو صبح کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یا آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں بڑی خوش ہوں, مٹھائی کھلا رہی ہوں, اور یا کوئی آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کوئی کام بن گیا. بس یہی ہے. اور ہماری کرامت اچھا. تو بھائی استقامت ہے. ہم عربی سوری, محاورہ ہے تھوڑا لمبا ہو الاستقامت جائے فوق گا. الکرامہ. استقامت کرامت سے بلند درجے کی چیز ہے بھائی. تو استقامت پا لینا, حق پر استقامت پا لینا, مستقل مزاج اور عزم والا ہو جانا کرامت سے بڑی بات ہے. کوئی کرامتیں نہیں ہے جی, کرامتیں نہیں. لہٰذا یہ ساری اچھا. باتیں جو ہے نا کہانیاں زیادہ ہیں, سچائیاں کم ہیں. اب تو علم سے کام ہوگا, علمی اعتبار سے آپ کو حق اور باطل کو ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. مجھے اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات پوچھنی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے ہیں, اور وہ بڑا اس کو حقیقت مانتے ہیں. شہاب نامہ کو جو اس میں بیان کیا گیا, جب میری کلاس ہوتی ہے تو ایک دو نے سوال کیا کہ وہ بہت اونچے اور بڑے اللہ کے ولی تھے, اور وہ دیکھے ان کے شہاب نامہ پڑھے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک جسم میرا اوپر تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ایک جسم نیچے ہے. اور اس طرح کی انہوں نے کافی جو ہے نا وہ بتایا ہوا ہے شہاب نامے میں اپنے بارے میں. تو پتہ ہے میری ان بہن کو, شہاب نامہ کیا ہے؟ شہاب ہاں نامہ جی, ایک افسانوی کتاب ہی ہے نا. جی قدرت اللہ شہاب صاحب کیا تھے اس کی گواہی کون دے سکتا؟ کسی کے پاس وہی آئی ہے؟ شہاب نامہ میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے, ویسے میں نے جی, شہاب نامہ پڑھا ہی, جسم اوپر نیچے والا قصہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اینی ویز, وہ ہے انہوں نے 89 والا آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ایک وہ جو 89 والا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے وہ ایک جو تھا کہ وہ کوئی ہندو کی جو وہ روح آتی تھی, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں مطلب ایسی غیر مرئی دیکھیے میں چیزوں آپ کو کا بتاتی قوت ہوں اس دو میں تین باتیں ہیں. بہت زیادہ ہے. غزالہ جی پتہ ہے, جی دو تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے یہ سارے بیانات قدرت اللہ شہاب نامی ایک صاحب کے ہیں. قدرت اللہ شہاب جی صاحب ایک اچھے انسان ہوں گے, نیک انسان ہوں گے, لیکن جی انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سمجھا, کیا صحیح دیکھا اور سمجھا, اس کی گواہی کون دے گا؟ کیا قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو بالکل. کچھ لکھا وہ وہی تھا؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے بالکل آیا تھا؟ صحیح. نہیں نا. وہ ان کے ذاتی جی بیانات تھے, وہ بالکل. کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. پہلی بات تو جو انہوں نے لکھا جی کیا وہ 100% سچ ہے؟ کون گواہی دے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ بالکل ہے کہ صحیح. اگر وہ سچ بھی ہے تو انہوں نے, اگر وہ سچ بھی ہے تو جو کچھ انہوں نے محسوس کیا, کیا ان کے احساسات صحیح تھے؟ اور تیسری بات یہ بالکل. ہے
کہ جو قصے وہ سناتے ہیں ان میں جنات کی انوالومنٹ نہیں تھی، یہ بات تو خود قدرت اللہ شہاب صاحب ثابت نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل یہ روح والا جو قصہ ہے یہ اتنا گھٹیا قصہ ہے، اور قدرت اللہ شہاب صاحب پہ اللہ رحم کرے وفات پا چکے ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ وہ جی کتنے بڑے فتنے کا دروازہ کھول رہے ہیں، جس میں وہ بیان کرتے ہیں بالکل یہی کہ وہ بات. گھر میں رہتے تھے جی اور جی وہاں ایک روح ان کو تنگ کرتی تھی. پھر بعد میں پتا چلا جی دو روحیں جی ہیں، ایک ہندو لڑکی کی روح ہے، ایک اس کے قاتل کی روح ہے، وہ بھی ہندو ہے. اور جب تک اس لڑکی کا کریا کرم نہیں کر دیا گیا اس روح کو نجات نہیں ملی. سوال یہ ہے جی تو وہ آپ تو پورے ہندو مذہب کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ تو پورے جی ہندو مذہب کی تصدیق کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ اسلام کے پورے اعتقادات کی تردید کر رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اچھا ہو یا برا، مظلوم ہو یا ظالم، مرتے ہی اس کی روح اللہ کے حضور لے جائی جاتی ہے. تو یہ دو روحیں کہاں سے یہاں بیٹھی بالکل. ہوئی تھی؟ اصل میں میں جی یہ سمجھتی ہوں قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ جنات کے فریب کا شکار ہوئے. ایک جن کے لیے بہت آسان ہے، دیکھیں جن نظر تو آتے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو دو جن جی آپس میں فائٹ کر کے تنگ کریں جس طرح انہوں نے واقعات کو فیل کیا، اور پھر بعد میں سرور نے یہ بھی ہاں بتایا فلاں جگہ پر میرا اسکیلیٹن ہے. کسی جن کے لیے بہت آسان ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یعنی کہ جن ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے کاموں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو مار کر وہاں بالکل. دفن کیا اور کسی جن نے نشاندہی کر دی. یہ سب جناتی افسانے ہیں جن کا شکار میں سمجھتی ہوں قدرت اللہ شہاب صاحب ہوئے. ایگزیکٹلی اسی طرح وہ جو دوسرا اپنی تربیت کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کو لیٹرز ملتے تھے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے اور اس کے ہاں اوپر جی 90 لکھا ہوا بالکل. ہوتا تھا، اور وہ جو ہے جی وہ انہوں نے ایک بار وہ 90 کا وہ پھاڑ کے رکھ لیا تو سانپوں سے بند گئے تو وغیرہ وغیرہ. یہ ہاں سب جی جناتی بالکل. کارستانیاں ہیں. ہدایت کا یہ کون سا بالکل. طریقہ ہے بھائی؟ وہ کون سے ہدایت کے افسانے تھے جو خطوں میں لکھے ہوئے تھے اور قرآن ان سے مبرہ رہ گیا؟ نبی ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کی تربیت کے لیے اسے کوئی علیحدہ لیٹرز نہیں لکھے. یہ سب اصل میں یہ سمجھتی ہوں ہوں. قدرت اللہ شہاب صاحب چونکہ طریقت میں صوفی ازم میں انوالو ہوئے تو وہ شیاطین کا جی شکار ہو گئے، اور اپنی سادگی بالکل میں ایسا ہی ہے. انہوں نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا تھا اسے بیان کیا، اور نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا راستہ کھول دیا. جی تو قدرت بالکل اللہ میں نے شہاب بھی اسی صاحب کی جو طرح سے. تصنیف ہے شہاب نامہ، یہ ہے کیا بھائی؟ جی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بندے کا بیان ہے، اور بندہ بھی کون؟ آپ کے میرے جیسا ایک بندہ. نہ وہ نبی، جی نہ وہ صحابی، نہ وہ تابعی، نہ وہ عالم دین، وہ تھے کون؟ بالکل. آپ کے میرے جیسے ایک عام آدمی، آپ کامن بالکل. مین. ہم کیسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا وہ سارا سچ تھا، 100% سچ تھا؟ اور ہم کیسے جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چلے انہوں نے جو فیل کیا ہو سکتا ہے وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے ہوں، لیکن جو واقعات پیش آئے وہ جنات کی کارستانی نہیں تھے؟ یہ بڑے بالکل فریب صحیح. ہیں جی، شیاطین کے فریب جی شیاطین ہی جانتے ہیں، یا ہمارا میں رب نے جانتا. اسی طرح سے. ہاں جی میں نے اسی طرح سے ایکسپلین کیا کہ جس کے پاس اگر علم ہوتا ہے تو وہاں پر وہ شیطان بھی اسی طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ چالوں کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں بیان کیا کہ شیطان کہتا ہے میں آگے سے، میں پیچھے سے، میں دائیں سے، میں بائیں سے حملہ کروں گا. تو وہ جس طرح سے بھی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اپنے رستے پہ لانا چاہتا ہے، وہ یہ شعبدہ بازی دکھاتا ہے. یہ صرف ایک شعبدہ بازیاں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ شیطان کی چالیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسا کچھ کبھی صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، انہوں نے بیان نہیں کیا، تبا تابعین نے بیان نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس کو سمجھ کے وہ ولی اور اس طرح سمجھ کے، اور اس کے اوپر وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا علم آ جائے کہ ہم بھی یہ روحانی سفر کر سکیں، ہم بھی وہ سارا کچھ جان سکیں. تو وہ بھی اس طرح کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا لاجیکلی جو ہے وہ پھر ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سے نکالا جائے فیز میں سے ان کو نا. تو اس کے لیے پھر میں اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی نہیں تھی کہ نہیں، اس آپ طرح نے کی بہت باتیں اچھا جو ہے وہ کیا، یہ بڑا بالکل. اہم سوال ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک کامن آدمی تھے، ان کی بنیاد تو وہیں سے جی غلط پڑ گئی تھی جب انہوں نے بالکل. ہدایت کی خاطر قرآن کو غلط چھوڑا. یعنی کہ قرآن کو وہ پڑھتے تھے لیکن ہدایت قرآن سے نہیں نکالی نا، ہدایت وہ 90 صاحب کے خطوں سے نکالتے رہے. تو پہلے تو 90 صاحب کا تعارف لائے نا، who was that 90؟ ہاں یہ بڑی ہی احمقانہ باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا، بار بار کہہ دیا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اتار دیا. اب جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے قرآن کی طرف موڑ دیں گے، بس.
इंशाल्लाह। असल में बिल्कुल। कुद्रतुल्लाह शहाब साहब भी हिदायत से ज्यादा करामत के पीछे थे। वो भी जी, जो थे ना वो बिल्कुल वली ही ऐसा ही है। बनना चाहते थे। तो सूफीज्म की राह पर बिल्कुल, चले ना, और सूफीज्म की राह पर चलने वाले 90% लोग शयातीन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। सूफीज्म कोई रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो एक ही है भाई, और वो है कुरान और सुन्नत का रास्ता। रस्सी पकड़ो और सीधे सीधे चलते बिल्कुल चले ठीक, जाओ। तो बिल्कुल ये सब ठीक। कुछ बस कहानियां हैं, सब कहानियां हैं, इनकी कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल उनका ऐसा इतना ही है। तकलीफ जैसा आप दे फरमा रहे वाकया यानी मुझे लगता है। और बस क्या है, क्या कहा जा सकता है कि जी मैं जब पहली दफा हज पर गया, तो वहां वो जो एक शराबी, शराबी तो नहीं था खैर, वो सिगरेट नोश और बेनमाजी, हरम में नमाज हो रही है तो वो हरम के बाहर होटल में बैठा हुआ है, नमाज पढ़ने भी नहीं आ रहा। तो लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे पागल समझते थे। लेकिन वो जी, उसका नाम रिटर्न टिकट रखा हुआ था, तो इन्होंने उसका अफसाना सुना, तो कि भाई वो जिसको कह दे तुम आओगे तो वो आता था। तो वो गए तो उसको कहने लगे कि मैं भी दोबारा आना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि पहले मुझे सिगरेट लेकर दो और चाय का कप पिलाओ। तो सिगरेट की डब्बी लेकर दी, चाय का कप पिलाया। तो कहने लगा कि हाँ हाँ तुम दोबारा आओगे। तो कहते सब ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये भी चला गया रिटर्न टिकट के पास, लेकिन कहना उसी का सच साबित हुआ। मैं दोबारा गया 2 दफा उम्रे के लिए, 1 दफा हज के लिए। यानी इनायत अल्लाह कर रहे हैं, क्रेडिट आप वो रिटर्न टिकट आपको दे रहे हैं। तो सरासर शिरक है जी, सरासर शिरक है। बहुत नेक रहे थे, मैं जो जिनके लोग बयान करते हैं यकीनन रहे होंगे, बहुत इबादत गुजार थे, बहुत मुजाहिदा करते थे, सब कुछ सही है। लेकिन वो तसव्वुफ के शिकार हुए, सूफीज़म के शिकार हुए, और उनके सारे अकीदे हिल गए। और कुद्दतुल्लाह शहाब साहब का शहाबनामा कोई मजहबी किताब नहीं है, कोई दीनी माखज नहीं है, वो उनका एक जाती खुद नविश्त है, जिसके सच और झूठ को वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। और अगर वो वाकयात 100% सच भी थे, तो उनके साथ क्यों पेश आए और किस तरह पेश आए, उसकी हकीकत भी अल्लाह जानता है। कुरान और हदीस के वो बिल्कुल अगेंस्ट है, और ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं होता। और विलायत का ऐसा कोई सिलसिला दुनिया में नहीं चल रहा, सब बकवास बात है। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि इससे ना बहुत से लोग जो हम बहुत कहते हैं कि जी हम बहुत स्टूडियस हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, हमने बड़ी किताबें पढ़ी, हमने बहुत लोगों को पढ़ा है, वो बहुत दलीलें देते हैं, वो इन बातों से बहुत ज्यादा गुमराह हो जाते हैं इन चीजों से, और उसके ऊपर ही मानते हैं और फिर उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को फिर वो समझना शुरू कर देते हैं कोई अलहदा चीज, स्पेशल चीज ना। तो वो इनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को निकालना, ये भी तो सारा शिर्क ही है ना। शिरक है तो जी, उसमें से क्लियर शिरक है। निकालना जो है ना बहुत ज्यादा हम्म। उसका वो है जरूरी। फिर वो एक वो जो है कि भी दुनिया को जो ना वो चला रहे हैं, वो कुतब है, वो कुतब के नीचे फिर मुख्तलिफ दर्जा बंदियां करते हैं, तो उनका वो तो वो भी सारा एक सिलसिला बयान करते हैं कि गौस कुतब होते हैं, कुतब के ऊपर गौस होते हैं, फिर वो एक वो होता है, फिर वो सारा चलाता है, फिर एक वो मुजद्दद सानी मुजद्दद वाला है, या हर सदी में एक मुजद्दद होता है, 1000, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप रूटेड हमारे एजुकेटेड तबके में भी पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को दलील के साथ करना और तरीके के साथ उनको कन्विंस करना, ये बहुत जरूरी है कि इन सब बहुत चीजों से आसान निकाला दलील है जाए जब गजाला। हम। ये सारा जो जी, फलसफा है ना, ये सिस्टम, ये सूफीज्म से आया है। कशफुल माजूब में ये पूरा सिस्टम जी, डिस्क्राइब किया गया है कि जितने वली होते हैं उन जी, पर इतने अब्दाल होते हैं, उन पर इतने कुतब होते हैं, कुतब पर एक गौस होता है, हर 100 साल में एक मुजद्दद जी, होता है, वगैरह वगैरह, ये दुनिया चलाते हैं। जी, ओके, हमने एक लम्हे के लिए मान लिया। हमारा आपसे बेसिक क्वेश्चन है, क्या ये डिटेल कुरान में आई? नहीं जी, नहीं आई। बिल्कुल सही। हदीस में आई? जी, नहीं। क्या बिल्कुल सही। अली बिन उस्मान हिजवेरी पर वही आती थी? नहीं। तो फिर पता कैसे चला? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कुरान में हाँ। आया नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं। तो बाद में 600-700 साल बाद में कोई उठकर किस्सा जी, सुनाता है और अपनी किताब में लिख देता है, तो भाई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जी, क्या है? कैसे पता चला उन्हें सिस्टम का? हम तो 2 चीजों को बिल्कुल जानते हैं, सही, कुरान और हदीस। बिल्कुल दलील ले सही। आओ, ना माने तो बात करना। और अगर कुरान और हदीस से दलील नहीं है तो अल्लाह के बंदो बाज आ जाओ, सब शिरक है। वो खुद अपनी दुनिया चलाने के लिए बैठा है। बिल्कुल, अल्लाहु युदब्बिरुल बिल्कुल, अम्र,
وہی ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہی عقیدے ہندوؤں میں آئے، یہی عقیدے ہمارے ہاں. انہوں نے نام سنسکرت والے رکھے، پالن ہار، کائنات رچیتا، اور ہم نے عربی رکھ جی لی. جی کہانی تو وہی ہے، شرک کی شکل تو وہی ہے. تو کوئی دنیا نہیں بالکل چلا صحیح. رہا جی، وہ خود مالک ہے، وہ اپنی دنیا خود چلاتا. تو یہ سارے بالکل معاملات صحیح. شرک ہے. اصل میں جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں رنگ رنگ کی، اور ایک کتاب جو جی پڑھنی چاہیے کتاب بالکل اللہ، صحیح. وہ نہیں پڑھتے. جی کتاب اللہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس بالکل پر تھوڑا صحیح. غور و فکر کر لیں، پھر دنیا کی جو چاہے کتاب پڑھیں، گمراہ نہیں ہوں گے آپ. لیکن اگر بالکل کتاب ایسا اللہ ہی ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسیں گے ہی پھنسیں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھیں، پھر باقی کتابیں پڑھتے رہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے پڑھے. بہت اچھا سوال تھا آپ کا، اور ایسے سوالات ضرور جزاک ڈسکس اللہ. ہونے چاہیے جو ہماری جزاک امت کو جو ہے خراب کر رہے ہیں. اللہ. ایسے بہت بہرحال جی شکریہ. بہت جزاک ساری ہے. اللہ. قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ. اچھا، قدرت اللہ شہاب صاحب کے شہاب نامے میں وہ دعا بھی ہے، کیا نام ہے اس کا، انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں بھول وہ گئی ہوں. ہاں جی اس کا ہے کہ بھی وہ کہتے ہی وہ بات ہو جاتی ہے ہاں کہ جی، بھی ہاں یہ جی، آپ پڑھے پوری تو وہ فوراً آپ کی وہ جو ہے نا وہ بات پوری ہو جائے گی. پتہ نہیں ہاں کیا جی. کن دیکھیے وہ فیکون دعا انہوں نے والا خود سے. بنائی ہے، ہاں جی قرآن کی بالکل. کہیں سے آیتیں نکالی ہیں، کہیں سے حدیث جی کی دعاؤں کے ٹکڑے نکالے ہیں، اور وہ جوڑ جاڑ کے کوئی ادھر وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کوئی آیت کا ٹکڑا جی ہے، کوئی حدیث کا دعا کا ٹکڑا ہے، اور ان کو ملا کر دعا بنا دی. نام میرے ذہن سے اب نکل گیا، میں بھول گئی ہوں. تو وہ جو ہے جناب مجھے اسے وہ بھی یاد سنا رہے نہیں آ ہیں، رہا. جی اور وہ کہتے ہیں وہی جیسے آپ نے کہا شکریہ. کہ اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ دیکھیں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہاں یہ جو جی پارٹس ہے 121 بار پڑھیں، ورنہ 21 بار پڑھیں، ورنہ ایک بار پڑھیں، ورنہ 3 بار پڑھیں وغیرہ. جب جو چیز نبی وہ کریم صلی پورا اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ ہے. سکھائی نہیں، ہم ہاں کیوں جی پڑھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم نے پورا ہمیں سیدھی وظیفہ سیدھی ہے. بات سکھا دی، ہمارے پاس ہے وہ پڑھنے کے لیے. بالکل. تو یہ سب بیکار باتیں الحمدللہ. ہیں، سب بیکار باتیں ہیں. صوفیزم کے قصے ہیں یہ، تصوف کی جو ہے نا بھول بھلیاں ہیں، چکر بازیاں ہیں. اس میں جو ڈوبا وہ ڈوب گیا، سوائے اس کے کہ اللہ پکڑ کے نکال لیا. ہدایت کا ایک ہی اللہ راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث، جی دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. آمین. آمین آمین. اور کوئی بات؟ آمین. اللہ تعالیٰ کو بس اللہ تعالیٰ کو بہت جزا دے. میں تو بہت باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے بہت رہنمائی ملتی ہے، اور ایک تسکین ہو جاتی ہے بات کر کے کہ صحیح بات ہمیں سمجھ میں آ گئی اور پہنچ گئی ہمارے تک. الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ ہے. و ایاک اللہ ہم سب سے قبول فرمائے ہر کاوش کو، ہر آمین کوشش کو. اور ماشاءاللہ بہت سارے آمین. میری بہنوں نے، میری اسٹوڈنٹس نے، آپ سب نے، میرے پیارے بچوں نے بہت ساری چیزیں بھیجیں اور بہت تعاون کیا اس میں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، اکثر میں نے یہ باتیں سنی تھیں کہ جی لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو بہت گھٹیا چیزیں بھیجتے ہیں وغیرہ، پر میرا ایکسپیرینس بالکل مختلف ہے. سب نے بہت اچھی چیزیں بھیجی. آپ لوگ ہیں، پیراگون والے سب ہیں، اور لیک سٹی والے ہیں، یعنی یہ وہ جگہ جہاں میری منتھلی کلاسز ہوتی ہے، میں جاتی ہوں. پھر اس کے علاوہ میں یہاں میرا اپنا گھر ہے جہاں میں پڑھاتی ہوں، مسکین پورا ایریا ہے وہاں میں ویکلی جاتی ہوں، جعفری پل ہے وہاں میں ویکلی جاتی ہوں، مدرسے ہیں یہاں میں پڑھاتی ہوں. تو میں نے سبھی طرف اپیل کی تھی، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا سب نے اتنی اچھی چیزیں بھیجی. سب چیزیں بہت اچھی تھیں. کوئی اکا دکا چیز بیچ میں سے نکل آئی کہ بھئی کوئی تھوڑا سا پھٹا ہوا یا کچھ، وہ اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ ٹوٹل سامان کا 1% بھی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ. بیسیکلی سبھی چیزیں بہت اچھی تھیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت اچھی کوالٹی کی تھیں، اور تھیں مطلب کہ ہیں انشاءاللہ پہنچیں گی، اور اللہ ہمارے لیے سے صدقہ جاریہ بنائیں گے. اللہ سے یقین ہے، آمین دعا ہے، اور بہترین اجر کی امید ہے. لیکن بہت اچھا سب نے کیا، تو اللہ ہم سب سے قبول کرے.
اور اللہ ہماری علمی کا بھی شکر بھی آمین قبول کرے آمین اور حق بیان کرتے رہیں، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہماری حجت تو ہو جائے نا۔ آمین۔ آمین انشاءاللہ خوش رہیں، انشاءاللہ آباد رہیں، آسانیاں پائیں، آسانیاں دے، اور اللہ کے دین کے بہترین ورکر بن کر رہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں آمین جنتوں کے سائے میں ملائے اور حوض کوثر پر اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔